الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں اور میری آواز سننے والی امت مسلمہ کی باحیا باپردہ ماؤں بہنوں اور میری بیٹیوں، کامیابی کے لیے اللہ جل شانہ نے دین عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پورا کرنا یہ دین ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ ہماری معاشرت کیسی ہو؟ ہمارے معاملات کیسے ہوں؟ گھر کے اندر ہم نے کیسے چلنا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے ہیں؟ اگر ہم استاد ہیں تو شاگردوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ اگر ہم والد ہیں تو اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ رکھنا چاہیے؟ اگر اولاد ہے تو اسے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ غرض یہ ہے کہ ساری زندگی گزارنے کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے نبی، میرے اور آپ کے پیغمبر، سرور کونین، ساقی کوثر، شافع محشر، عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی عطا فرمائی ہے۔ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی کی زندگی صحابہ نے ہمیں ساری بتائی ہے۔ ساری زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی؟ میرے محبوب کا اٹھنا کیسا تھا؟ میرے محبوب بیٹھتے کیسے تھے؟ میرے محبوب آقا گفتگو کیسے فرمایا کرتے تھے؟ میرے محبوب آقا استاد تھے تو شاگردوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا؟ میرے محبوب آقا مرشد ہیں تو مریدوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ صحابہ نے سب کچھ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنائیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے۔ اگر اللہ کے نبی کی زندگی کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اچھے اخلاق اپنائیں، اپنے طریقے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچھے اخلاق میرے نبی کے کیسے تھے؟ ہمیں حضور کی طرح اخلاق بنانے چاہیے۔ میرے محبوب کے اخلاق کیسے تھے؟ ہم نے اپنے اخلاق کو ویسا بنانا ہے۔ میرے محبوب معاملات کیا کرتے تھے، ایک میرے نبی کا طریقہ ہے، ایک میرا طریقہ ہے۔ میرا اپنا طریقہ یہ ٹھیک نہیں۔ اگر میرا طریقہ حضور کے طریقے سے میچ کرتا ہے، حضور کے طریقے سے ملتا ہے تو میرا طریقہ اچھا ہے۔ اگر میرا طریقہ حضور کے طریقے سے ہٹ کر ہے، جتنا بھی اچھا ہو وہ اچھا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کو وہ طریقہ پسند ہے جو اللہ کے محبوب کے طریقے کے مطابق ہو۔
جو طریقہ حضور کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ زندگی عطا فرمائی، وہ مبارک زندگی عطا فرمائی جو اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ سارے انبیاء فضیلت والے ہیں، سارے انبیاء مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں، بڑی عظیم شخصیات ہیں، لیکن اللہ نے جو اپنے نبی کو صفات عطا فرمائی ہیں وہ دیگر نبیوں کو ساری صفات نہیں عطا فرمائی۔ سارے نبیوں کے اندر ایک ایک دو صفات ہیں، میرے نبی کے اندر وہ ساری صفات اعلیٰ درجے پر موجود ہیں۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ سارے نبیوں کے اندر جو صفات موجود ہیں اکیلے میرے نبی کے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں۔ میرے نبی کی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی ہے، ہمارے اخلاق، میرے اور آپ کے محبوب کے اخلاق کتنے اچھے تھے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اماں عائشہ صدیقہ مطہرہ منزہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق سارے کا سارا قرآن ہے۔ کیوں؟ قرآن کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ کیسے اخلاق پر؟ اخلاق عظیمہ۔ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، اخلاق حمیدہ، اخلاق کریمہ، اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حمیدہ کیا ہیں؟ کسی نے برائی کی، کسی نے تھپڑ مارا، اس سے اتنا ہی بدلہ لیا جائے، یہ اخلاق حمیدہ ہے۔ یہ اخلاق بھی اچھے ہیں، کسی نے تھپڑ مارا تو جواب میں بدلہ لیا تو ایک ہی تھپڑ ماریں گے، 2 نہیں، یہ برابری کا معاملہ ہو، یہ اخلاق حمیدہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اخلاق کریمہ۔ اخلاق کریمہ یہ ہیں اگر کسی نے تھپڑ مارا تو اس کا جواب تھپڑ سے نہیں بلکہ اسے معاف کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو اخلاق میرے اور آپ کے نبی کو ملے، میرے اور آپ کے محبوب آقا کو جو اخلاق ملے ہیں جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ کہ اگر کسی نے برائی کی ہے اس کو معاف کرنا، صرف معاف نہ کرنا بلکہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ بھی کرنا۔ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، ان کا غلام ان کے لیے کچھ لے کر آ رہا تھا، کھانے کی کوئی چیز لا رہا تھا تو وہ غلام کے ہاتھ سے گر گئی۔ جیسے ہی گری تو وہ سامنے امام زین العابدین رحمہ اللہ نے دیکھا تو غصہ آ گیا ان کو، تو فوراً وہ چونکہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی زیر تربیت تھا غلام، تو تربیت تو ہوئی تھی، جیسے ہی وہ چیز گری تو فوراً ان کے چہرے پر دیکھا کہ ان کو غصہ آیا، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ نیک لوگوں کی صفات، اللہ والوں کی صفات، ایمان والوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ فرمایا کہ میں غصے کو پی گیا۔ پھر انہوں نے کہا والعافین عن الناس، یہ اللہ والے نیک لوگ ایمان والے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی، غلام نے یہ آیت پڑھی تو فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے آیت کا آخری حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا جا میں نے تجھ پہ احسان کیا اور تجھے آزاد کر دیا، اس غلام کو آزاد کر دیا۔ میرے اور آپ کے اخلاق سب سے کم درجہ، ہم اگر کسی سے بدلہ لیں صرف اتنا ہی لیں کہ جتنا سامنے والے نے برائی کی، سب سے کم درجے کے اخلاق۔ یہ اخلاق اس میں سے حصہ یہود کو ملا ہے، ان کے یہ اخلاق تھے۔ دوسرے نمبر پہ جو اخلاق ہیں اخلاق کریمہ، کسی نے برا کیا اس کے جواب میں اسے معاف کرنا، اس میں سے حصہ ملا عیسائیوں کو۔ عیسائیوں کو یہ حصہ ملا، اگر اب بھی کسی عیسائی کو تھپڑ مارو ایک رخسار پہ لگا تو انہیں
ان کے ہاں ان کے راہب، جیسے ہمارے ہاں علماء تربیت دیتے ہیں، ان کے راہب ان کو تربیت دیتے ہیں کہ اگر ایک گال پہ تھپڑ لگا ہے تو دوسری گال بھی اس کے آگے کر دو۔ اور اخلاق عظیمہ جو میرے اخلاق بھی ہوں، آپ کے اخلاق بھی ہوں، جو میرے محبوب آقا کے اخلاق ہیں، اخلاق عظیمہ ہیں، اگر کسی نے برا کیا اس کو معاف کر دیا، معافی کے ساتھ ساتھ اس پر احسان بھی کرنا، اس کے ساتھ کیا کرنا؟ احسان کا برتاؤ بھی کرنا۔ تو میرے اور آپ کے محبوب آقا کے اخلاق بڑے عظیم تھے، اتنے عظیم تھے کہ اگر حضور کی گھریلو زندگی دیکھی جائے تو حضور سے بہتر زندگی کسی کی نہیں۔ اگر صحابہ کے ساتھ زندگی دیکھی جائے ایسی زندگی کسی کی نہیں۔ اگر معاملات کو دیکھا جائے ایسے معاملات کسی کے نہیں۔ معاشرات کو دیکھا جائے ایسے معاشرت کسی کی نہیں جو میرے اور آپ کے پیغمبر کی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا کے جو اخلاق تھے وہ اخلاق اللہ کرے کہ میرے بھی بن جائیں، آپ کے بھی بن جائیں، وہ اخلاق میرے بھی ہوں، وہ اخلاق آپ کے بھی ہوں۔ جیسے میرے اور آپ کے محبوب آقا کے سامنے اگر کوئی برا کرتا اللہ کے نبی اسے برداشت کیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا بڑے بردبار تھے، بڑے حلیم تھے، اور برداشت کا مادہ اتنا تھا کہ اتنا مادہ کسی میں نہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا کے سامنے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کیا۔ صحابہ غصے سے اٹھے، صحابہ کو غصہ آیا، غصہ ہونے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان کو منع فرمایا کہ اس کو پیشاب کرنے دو، یہ پیشاب کر لے، پھر اس کو میرے پاس بلانا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا پھر اسے بلایا، اپنے قریب بلا کر اس سے فرمایا کہ یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، ہم یہاں پر عبادت کرتے ہیں، یہاں پر یہ گندگی نہیں پھیلایا کرتے، یہ تو عبادت کی جگہ ہے۔ وہ شخص اتنا متاثر ہوا، اتنا خوش ہوا کہ تأثر لے کر گیا کہ دیکھو کتنے اچھے اخلاق ہیں، کتنے اچھے اخلاق ہیں۔ ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو آگے بڑھ کر ہم فوراً جو ہے کوشش تو ہماری یہ ہوگی کہ فوراً آگے بڑھ کے اسے تھپڑ لگایا جائے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا کتنا برداشت کرنے والے، کتنا صبر اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، عظیم اخلاق پہ فائز تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی 3 کام تم کر لو، جنت کی چابی مجھ سے لے لو۔ 3 کام تم کر لو، یہ جنت کی چابی مجھ سے لے لو۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ صل من قطعک، واعف عمن ظلمک، واحسن الی من اساء الیک۔ حضرت علی سے فرمایا، علی 3 کام کر لو، یہ جنت کی چابی مجھ سے لے لو۔ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر، واحسن الی من اساء الیک، جو تجھ سے برا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا کر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، صل من قطعک، واعف عمن ظلمک، واعط من حرمک، واحسن الی من اساء الیک۔ دوسری حدیث مبارکہ میں 4 چیزیں، اس میں 3 چیزیں اللہ کے نبی نے حضرت علی کو 3 چیزیں بتائی، صل من قطعک، واعف عمن ظلمک، واحسن الی من اساء الیک۔ اور دوسری روایت میں جو آتا ہے، صل من قطعک، واعف عمن ظلمک، واعط من حرمک، واحسن الی من اساء الیک۔ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر، واحسن الی من اساء الیک، جو تجھ سے برا کرے تو اس سے اچھا سلوک کر۔ ایک اس حدیث مبارکہ میں ایک بات کا اضافہ ہے، واعط من حرمک، جو تجھے اپنی عطا سے محروم رکھے تو اس پر عطایا کر، یعنی جو تجھے کچھ نہیں دیتا تو اسے گفٹ دے، اسے ہدایہ دے۔ تو میرے نبی کے اخلاق اتنے عظیم تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنے بہتر۔ اللہ کے محبوب نے، میرے اور آپ کے محبوب آقا نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اتنے اچھے اخلاق اللہ کے نبی کے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی چھوٹی بیٹی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ، چھوٹی بچی کے ساتھ اولاد میں سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ یہ میری چھوٹی بچی ہے، میرا چھوٹا بچہ ہے۔ ویسے بھی حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی کو باقی بچیوں سے زیادہ محبت تھی۔
اللہ کے نبی روزانہ کی بیس پہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، روزانہ اپنی فاطمہ کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ اپنے ابا کی زیارت کے لیے تشریف لایا کرتی تھی۔ گھر نزدیک تھا، حضور پاک علیہ السلام جب اپنی فاطمہ کے پاس ان کے گھر تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے تک حضور کے پاس آتی، حضور پاک علیہ السلام سے ملتی، ہاتھ کا بوسہ دیتی اور حضور کو اندر لے کر جاتی۔ اسی طرح جب حضرت فاطمہ الزہرا حضور کے پاس آیا کرتی تھی، حضور پاک علیہ السلام دروازے پہ جاتے تھے، اپنی بچی کو بوسہ دیتے تھے اور حضرت فاطمہ کو لے کر اندر جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ والدین اپنے بچوں سے اچھے طریقے سے گفتگو نہیں کرتے۔ امام صاحب میرا بچہ میری عزت نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے بچے کی تربیت نہیں کی۔ جب بچے سے بولتے تھے، بات کرتے تھے تو اسے ماں کی گالی دے کر، اسے گالیاں دے کر بلایا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو عزت نہیں دیتے تھے۔ جب تم نے اپنے بیٹے کو عزت نہیں دی، یہ بیٹا جب بڑا ہوگا تمہیں عزت کبھی نہیں دے گا۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو عزت دو، اپنے گھر والوں کو عزت دو۔ جب عزت دو گے تمہیں عزت ملے گی، عزت کرو گے تمہاری عزت کی جائے گی۔ اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے اچھے طریقے سے گفتگو کریں، اپنے بچوں کو سب کے سامنے ذلیل نہ کیا کریں، اپنے بچوں کو سب کے سامنے رسوا نہ کیا کریں۔ ہمارے ہاں بچہ اگر غلطی کر لے تو علاقے والوں کے سامنے اپنے بیٹے کو گالیاں دی جاتی ہیں، اسے برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ جب بچے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرو گے، بچے کے دل کے اندر آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس نے کوئی برائی کی، اکیلے میں اسے بٹھا کے اسے سمجھایا جائے، بیٹا یہ کام اچھا نہیں ہے، بیٹا تیرے ابا نے یہ کام کبھی نہیں کیا، یہ کام اچھا نہیں ہے، میرے بچے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ بیٹا بڑا ہوگا، بڑا ہو کر اپنے ابا کی عزت کرے گا، ان کا احترام کرے گا، ان کی قدر کرے گا۔ جب اولاد کے ساتھ ایسے گفتگو کی جائے، اولاد سے بدتمیزی کی جائے، وہ آپ کی کیا عزت کریں گے؟ بیوی کے ساتھ ہمارا رویہ انتہا درجے کا گھٹیا رویہ ہے۔ ہم بیوی سے اچھے طریقے سے نہیں بولتے، بات اچھے طریقے سے نہیں کرتے۔ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو ہماری زبان پہ گالیاں ہوتی ہیں۔ سالن اچھا نہیں بنا، ہماری زبان پہ گالیاں ہوتی ہیں، ہماری زبان اچھی نہیں چلتی۔ گھر کے اندر آتے ہی کہیں تھکے ہوئے ہیں، بیوی نے کوئی تھوڑی سی غلطی کر لی تو فوراً جو ہے ہم گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کو عزت دو، اگر عزت دو گے وہ تمہیں عزت دے گی، اگر عزت نہیں دو گے اس کی طرف سے تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ اپنی بیویوں سے محبت کرو، اپنی بیوی سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ پھر بیویوں میں حضرت عائشہ سے سب سے ہٹ کر محبت تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ سے۔ عرب کے ہاں اپنی بیوی کی محبت کا اظہار کرنا یہ عیب سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے۔ پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ سے۔ جب عائشہ کا نام لیا، نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ سے اتنی محبت تھی، فرمایا کہ ابوہا، مجھے محبت ہے عائشہ کے ابا سے۔ عائشہ کا نام بیچ میں پھر بھی رکھا، محبت ابا سے، لیکن عائشہ کا نام بیچ سے ہٹائے نہیں، فرمایا کہ عائشہ کے ابا سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اتنی محبت، بیوی کو محبت دینا یہ عیب نہیں، بیوی کے ساتھ معاملات میں ساتھ جڑ کے چلنا یہ عیب نہیں، بیوی کے ساتھ تعاون کرنا یہ عیب نہیں، بیوی کی محبت کا اظہار کرنا یہ عیب نہیں۔ اور پھر بیویوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں سے اچھے سے پیش آئیں۔ خاوند دن بھر کام کرتا ہے، خاک چھانتا ہے، دن بھر تھکا ہوا، تھکا ہارا مسافر جب گھر پہ پہنچتا ہے، گھر کے اندر جیسے ہی آتا ہے تو بیویاں پہلے ہی سے جو ہے 12:30 بجا کے بیٹھی ہوتی ہیں،
جیسے ہی اندر آئے، اندر آتے ہی وہ فوراً پرچی تھما دی۔ آپ سے میں نے کہا تھا یہ آٹا ختم ہے، آپ آٹا نہیں لے کر آئے، میں نے کہا تھا یہ فلاں چیز لانی ہے، آپ لے کر نہیں آئے۔ ارے طریقہ یہ نہیں ہے میری بہنوں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ خاوند گھر کے اندر آ رہا ہے، اس کا استقبال کیا جائے، اس آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملا کر اپنے گھر والے کو، اپنے شوہر کو لے جائیں، اندر بٹھائیں اور بٹھا کر ٹھنڈا پانی پیش کریں۔ پوچھیں نہیں کہ پانی پئیں گے، نہیں، پانی پیش کریں کہ پانی پئیں۔ شوہر جب پانی پی لیں، جب ریلیکس ہو جائیں، فریش ہو جائیں، پھر وہ بیویاں کہیں کہ یہ کام آپ سے کہا تھا، آپ شاید بھول گئے، شاید آپ بھول گئے، یہ کام آپ نے کل لازمی کرنا ہے۔ آپ اگر بیوی کو عزت دیں گے، بیوی آپ کو عزت دے گی۔ بیوی اگر عزت دے گی تو بیوی کو بدلے میں عزت ملے گی۔ میرے اور آپ کے محبوب کے اخلاق گھر میں بھی اچھے اخلاق، باہر بھی اچھے اخلاق۔ میرے محبوب آقا جب باہر نکلا کرتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تو میرے اور آپ کے محبوب آقا کے چہرے پہ 12 نہیں بجے ہوتے تھے۔ آج کل کوئی اگر بڑا ہو جائے نا، اگر کوئی بڑا ہو جائے تو وہ جو ہے نا یوں ہو کے بیٹھتا ہے، کوئی بات کرنے والا تھا یوں بیٹھا ہے، جی کیا ہے، ہاں بولو۔ میرے اور آپ کے محبوب کا انداز بات کرنے کا یوں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی اگر اس طرف سے کسی نے بلایا تو حضور یوں نہیں کرتے تھے کہ ہاں بھائی کیا کہتے ہو، اس طرف سے کسی نے بلایا ہاں بھائی کیا کہتے ہو، یوں نہیں، سامنے والے نے بلایا ہاں بھائی کیا، یہ نہیں، جس طرف سے کسی نے بلایا میرے آپ کے محبوب آقا یوں اس کی طرف گھومتے، ہاں بھائی کیا کہتے ہو، اس کی بات توجہ سے سنتے تھے۔ اگر سامنے کسی نے بلایا اس کی طرف، جی ہاں بھائی آپ کیا کہہ رہے ہو، اس طرف سے کسی نے بلایا یوں اس کی طرف متوجہ ہوئے، ہم کہہ رہے ہیں ہاں بھائی، بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہاں بھائی پوچھو بھائی کیا کہہ رہے، اس کی آواز ہی نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہیں بھائی، اللہ نے تھوڑا سا بڑا کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگو۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اللہ ان کو گرا دیتا ہے۔ یہ بڑائی صرف میرے اللہ کے ساتھ جچتی ہے، یہ بڑائی میرے اللہ کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ یہ جس نے بھی تکبر کیا اللہ نے اس کو ذلیل کیا، جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اللہ نے اسے خاک میں ملا دیا، جس نے تکبر کیا اللہ نے اس کو رسوا کر دیا، جس نے عاجزی کی، جو جھکا وہ بلندیوں پہ چڑھا، اور جو اکڑا، آپ کو پتہ ہے جب کوئی مرتا ہے تو مرنے کے بعد اکڑ جاتے کہ نہیں، جو اکڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اس کی روح مر گئی ہے، اس کی روح مر گئی ہے، یہ اکڑ گیا ہے۔ اکڑ نہیں، عاجزی۔ ہمارے یہاں پٹھان کوئی بیٹھا ہو تو پشتوں میں کہتے ہیں عاجزی لویا بادشاہی دا، عاجزی لویا بادشاہی دا۔ عاجزی بہت بڑی بادشاہت ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ، حضور کے پیارے اخلاق، حضور کے پیارے اخلاق۔ حضور راستے میں چلتے تھے تو جاتے ہوئے السلام علیکم سلام کر کے جایا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ بڑے ہو گئے اس لیے ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، ہاں اگر کوئی جاننے والا ملا تو اس کا نام لے کر بھائی السلام علیکم کیسے ہو بھائی، صرف جاننے والے کو السلام علیکم کہہ دیا، جسے نہیں جانتے اسے سلام بھی نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کے محبوب کا طریقہ یہ نہیں، فرمایا کہ محبتیں بانٹو تمہیں محبتیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بسلام۔ کیا فرمایا؟ میرے اور آپ کے محبوب آقا فرما رہے ہیں سلام کو عام کرو، افشوا السلام، پھیلاؤ سلام کو، ہر کسی کو سلام کرو، چھوٹے کو بھی سلام کرو، بڑے کو بھی سلام کرو۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا بڑوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب حضور جاتے تھے تو بڑے بھی آگے بڑھ کر حضور کو سلام کرتے تھے، بچے بھی آگے بڑھ کر حضور کو سلام کیا کرتے تھے۔ بچے بھی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حضور کا مزاج ہے کہ حضور آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں۔ جب بچے دیکھیں گے کہ یہ ہمیں سلام کرتے ہیں، ارے یہ تو بڑے ہیں، بچے پھر آگے بڑھ کر سلام کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محبت کا بہترین نسخہ کیا نسخہ؟ فرمایا کہ سلام کو عام کرو، افشوا السلام اطعموا الطعام، فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، صرف غریب کو نہیں کہ غریب کو کھانا کھلاؤ، مالدار کو کھانے کی ضرورت نہیں، کھانا غریب کو بھی کھلاؤ، کھانا مالدار کو بھی کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، اس سے محبت بڑھے گی۔ اور پھر رات کو جب مصلی پہ فرمایا کہ صلوا باللیل والناس نیام، سارے سوئے ہوئے ہیں اور تم مصلی پر اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہو، اللہ کے سامنے پیشانی زمین پہ رگڑ رہے ہو، اللہ کے محبوب نے آگے فرمایا ادخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے عظیم اخلاق، اللہ کے نبی کے چہرے پہ 12 نہیں بجے ہوئے،
اللہ کے نبی گپ شپ بھی لگایا کرتے تھے، مزاح بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، مجھے سواری کے لیے اونٹ عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹ نہیں، اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ میرا وزن اٹھا لے گا؟ اللہ کے محبوب نے، میرے آپ کے آقا نے فرمایا کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ یہ مزاح ہو رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے صحابہ سے۔ یا عمیر ما فعل النغیر، ارے اے عمیر تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ ان کے پاس ایک چھوٹی سی چڑیا تھی۔ اللہ کے نبی ان سے حضرت عمیر سے جو ہے مزاح کر رہے ہیں۔ فرمایا یا عمیر ما فعل النغیر، عمیر وہ تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ تمہاری چڑیا کہاں چلی گئی؟ حضرت ابو ہریرہ وہ بلیاں پالتے تھے۔ ابو ہریرہ کا مطلب بلیوں والے۔ ابو کا لفظ جو ہے نا یہ صرف والد کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ابو ہریرہ کا مطلب بلیوں کا ابا، نہیں، ابو کا مطلب والے، یہ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور والد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں ابو ہریرہ۔ ان کی یہاں آستینیں بڑی تھی تو اندر بلی کی چھوٹے بچے ہوتے تھے بلی کے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی نے اسے فرمایا ابو ہریرہ، ارے وہ بلیوں والے۔ ان کو اتنا پسند آیا کہ اپنا لقب ہی رکھ دیا ابو ہریرہ۔ نام نہیں ابو ہریرہ، نام پڑ گیا ابو ہریرہ۔ اب ساری دنیا جانتی ہے ابو ہریرہ، کیوں؟ وہ بلیوں والے تھے، بلیاں پالا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی یوں مزاح کیا کرتے تھے، اپنے گھر پہ بھی گپ شپ لگائیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی گپ شپ لگایا کریں، علاقے کے بچوں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی اپنا مزاج اچھا رکھیں۔ اللہ کو اچھا مزاج پسند ہے، اچھا مزاج اللہ کو اچھا لگتا ہے، اس لیے ہم اپنے مزاج کے اندر شائستگی لائیں گے، ہمارے مزاج کے اندر اچھائی ہوگی، ہم بات کرتے ہوئے کسی کی بے عزتی نہیں کریں گے، اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، میٹھی زبان استعمال کریں گے، ہمارا کردار اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، معاف کرنے میں دیر نہ کریں، اگر کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے تو معاف کرنے میں آگے بڑھیں۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو جا کر معافی مانگ لیں، اگر دوسرے کی غلطی ہے اسے فوراً معاف کر لیں۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، ایک صحابی سامنے سے آئے، فرمایا کہ اگر کسی نے زندہ جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھو۔ سامنے صحابی پہ نظر پڑی، دوسرے دن پھر آئے، فرمایا کہ زندہ جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو، پھر دیکھا وہی صحابی، تیسرے دن پھر فرمایا کہ زندہ جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھ لو، جب تیسرے دن دیکھا تو وہی صحابی ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ میری مہمانی قبول کریں گے؟ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ، صحابہ تو مہمان نواز تھے، میں آ جاؤ بھائی ٹھیک ہے۔ چلے گئے، ان کے پاس وقت گزارا، 1 دن 2 دن 3 دن وقت گزارنے کے بعد فرمایا کہ میں نے تو تم میں کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ جو میں نہ کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ زندہ جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھ لو۔ یہ زندہ جنتی کیوں کہا آپ کو؟ کیوں فرمایا اللہ کے نبی نے کہا میں جو اعمال آپ کرتے ہیں وہی اعمال میں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید ایک عمل میرا ایسا ہے کہ فرمایا کہ میں اپنے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ بغض نہیں رکھتا، رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ وہ صحابی فرمایا کہ ہاں یہی عمل ہے۔ اپنے اخلاق کو اٹھائیں، اپنا معیار اٹھائیں، اپنے معیار کو اونچا کریں، اپنے معیار کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کام کریں جو میرے اور آپ کے محبوب نے مجھے اور آپ کو بتائے ہیں، ہم کریں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی سب سے تعلق اپنا درست کریں گے، صحیح کریں گے انشاءاللہ۔ کسی سے ناراضگیاں ہیں تو ناراضگیاں ختم کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں، کوئی شخص آ کر کہتا ہے امام صاحب دعا کریں، سارے خوش ہوتے ہیں، بھائی اجتماعی دعا ہو رہی ہے، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، دعا ہو رہی ہے کسی کے لیے، دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تو فرمایا کہ ہمارے درمیان جو کوئی بھی قطع تعلق کرنے والا ہے ہماری مجلس سے اٹھ جائے،
صحابہ تو صحابہ تھے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا, ایک صحابی اٹھے, فوراً گئے اور واپس آ کر بیٹھ گئے. حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ پورے مجمع میں صرف آپ اٹھے گئے, واپس آ کے بیٹھ گئے, یہ کیا وجہ ہوئی؟ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی قطع تعلق کیا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے. یا رسول اللہ, میری خالہ سے قطع تعلق تھا, میں ناراض تھا, میری خالہ مجھ سے ناراض تھی, میں اس کے پاس گیا تھا, میں نے اس کو معاف کیا, میری خالہ نے مجھے معاف کیا, آپ کا فرمان سن کے ہم آپس میں راضی ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. ہم دعا کرنے لگے تھے جس مجمع میں اگر قطع رحمی کرنے والا, قطع تعلق کرنے والا موجود ہو, مجمع میں کسی ایک کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے, گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بولیں گے, اپنی زبان میٹھی کریں گے. شہد لگانے سے زبان میٹھی نہیں ہوگی, اچھا بولنے سے زبان میٹھی ہوگی. اللہ کرے کہ میری زبان بھی میٹھی ہو جائے, اللہ کرے آپ کی زبان بھی میٹھی ہو جائے. جیسے حضرت علی کو اللہ کے نبی نے فرمایا, علی علی علی, یہ جنت کی چابی مجھ سے لے لو, یہ 3 کام کر لو. اسی طرح میں بھی آپ سے کہتا ہوں, اللہ کے نبی کا فرمان 100% اس پہ ہمارا ایمان. اللہ کے نبی حضرت علی سے کہہ رہے ہیں, میں آپ کو اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں, سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک. علی یہ 3 کام کر لو, سل من قطعک, جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ, واعف عن من ظلمک, جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو معاف کر, واحسن الی من اساء الیک, جو تجھ سے برا سلوک کرتا ہے تو اس سے اچھا سلوک کر. علی یہ جنت کی چابی مجھ سے لے لے. آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. جو کچھ کہا سنا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی یہ ساری باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.